بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, ladies and gentlemen, میں نے آج سوچا کہ کرونا کے حوالے سے جو وائرولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور جو عام لوگ بھی ہیں ان کے حوالے سے آج بات مکمل کر لی جائے. کرونا کو میں نے پہلے بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کرونا ایک ڈیزیز ہے، ایک انفیکشن ہے، ایک وائرس ہے جو ڈیفینیٹلی انفیکٹ کرتا ہے ایک بندے سے دوسرے بندے میں. یہ جانوروں سے انسانوں میں آیا ہے، بیٹس میں یہ پرولیفریٹ کیا ہے. چمگادڑ کے اندر ووہان کی جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وائرولوجی کا، ان کی یہ سٹڈیز ہیں کہ یہ وائرس بیٹس میں پرولیفریٹ ہوا ہے. بیٹ سے چائنا میں چونکہ بیٹس کے ساتھ کافی سارا لوگوں کا انٹریکشن ہے، اس کو کھایا بھی جاتا ہے اور دوسری بھی بہت ساری چیزیں، تو وہ بیٹ سے انسانوں میں داخل ہوا ہے. اب بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ اگر بیٹس میں یہ تھا تو بیٹس کو کیوں نہیں کرونا ہوا. بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو ہوسٹ سپیسیفک ہوتی ہیں. ہوسٹ سپیسیفک مطلب وائرس ہوسٹ سپیسیفک ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک وائرس جو منکی کے اندر ڈیزیز کاز کرتا ہے وہ انسانوں میں بھی ڈیزیز کاز کرے، اور جو انسانوں میں ڈیزیز کاز کرتا ہے وہ منکی میں بھی ڈیزیز کاز کرے. لیکن وائرس موجود ہو سکتا ہے، وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے. یہ کوئی پہلی بیماری نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں. اب بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی مجھے انہوں نے جو ہے نا وہ آئسولیشن وارڈ میں رکھ دیا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میری صحت ٹھیک ہے، لیکن یہ کہتے ہیں مجھے کرونا ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ جن لوگوں میں کرونا داخل ہو گیا جن کی باڈی کے اندر، جس کے ریسپیریٹری سسٹم کے اندر، لیب ٹیسٹ میں وہ ڈیفینیٹلی پازیٹیو آئے گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جس میں کرونا داخل ہو اس کو وہ ڈیزیز بھی کاز کرے. 80% لوگوں کو 80% پیپل ول ناٹ بی افیکٹڈ بائی دا کرونا ڈیزیز بیکاز دے ہیو ویری گڈ امیون سسٹم اینڈ دیئر امیون سسٹم کین ایریڈیکیٹ دس وائرس فرام دی باڈی. ان کی باڈی سے یہ ایریڈیکیٹ ہو سکتا ہے، امیون سسٹم اس کی ہیلپ کر سکتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگوں میں جن میں پازیٹیو ٹیسٹ کے ساتھ جو لوگ ہیں جن کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے، ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ضروری نہیں ہے وہ بیمار بھی ہو اور اس کو ریسپیریٹری ایشو بھی آ جائیں. صرف 2 سے 4% لوگوں میں یہ سیریس ایشو ہو رہا ہے، باقی لوگ جو ہیں ان میں یہ انفیکشن اتنی سنجیدہ نہیں ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے، دوسرا اگلی بات جو وہ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی جب مجھے کرونا کی کوئی علامات نہیں ہے تو مجھے کیوں رکھا ہے یہاں پہ ہاسپٹل کے اندر، مجھے کیوں بند کر دیا. ایکچولی بات جو سمجھنے کی ہے، جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ایک انسان جس کا پازیٹیو کرونا ہے، یعنی جس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، اس کا مطلب ہے کرونا وائرس اس کی باڈی میں موجود ہے، اس کے ریسپیریٹری سسٹم میں موجود ہے. وہ کرونا وائرس جتنے لوگوں سے وہ ملے گا وہ کرونا وائرس ان کو ٹرانسمٹ کرے گا. وہ جب اپنی فیملی ممبر سے ملے گا، اپنے دوستوں سے ملے گا، جہاں جہاں وہ جائے گا، شاپس کے اوپر جائے گا، جہاں بھی جائے گا، وہ لوگوں کے سے ہاتھ ملائے گا، وہ سنیز کرے گا، وہ سانس کے ذریعے سے یا مختلف طریقوں سے ذریعے سے دوسرے لوگوں تک کرونا وائرس کو منتقل کر سکتا ہے. اور جن لوگوں میں یہ کرونا وائرس منتقل کرے گا، ضروری نہیں ہے کہ ان کا بھی امیون سسٹم اسی صحت مند اور خوش قسمت شخص جیسا ہو. خاص طور پہ جو بوڑھے لوگ ہیں، وہ لوگ جن کا امیون سسٹم آلریڈی سپریسڈ ہے، جن کو مختلف ڈیزیزز ہیں، جو بار بار انفیکشنز کا شکار ہوتے ہیں، ان لوگوں میں یہ وائرس بہت جلدی سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پرولیفریٹ کرے گا اور بڑی سیریس کانسیکوینسز اس کے ہوں گے. سو مائی ڈیئرس، we will have to follow the instructions of the health department. یہ جو myth ہے نا، یہ جو افواہیں ہیں کہ ڈاکٹرز کو اتنے پیسے مل رہے ہیں، ممالک کو بندے مارنے کے اتنے پیسے مل رہے ہیں، all this is rubbish, all this is fake, all this is malafided things. Please try to understand. آپ نے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے پیاروں کی جان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہم وطنوں کی، اپنے محلے داروں کی، اپنے دیہات والوں کی، اپنے ٹاؤن والوں کی صحت کی حفاظت کرنی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی احتیاطی تدابیر کو اپنائیں
اور اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس بات کا مشورہ دیں، ضد چھوڑیں، اپنے آپ سے محبت کریں، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اس لیے پلیز لوگوں کو اس بات پہ قائل کریں کہ ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے آپ نے، رش والی جگہوں پہ جہاں بھی آپ نے جانا ہے، مارکیٹ میں جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، بازار میں جانا ہے، مسجد میں جانا ہے تو ماسک پہن کے جانا ہے، جانے سے پہلے بھی صابن سے ہاتھ دھونے ہیں، اور گھر واپس آئیں تو صابن سے ہاتھ دھونے ہیں، اپنا منہ بھی دھونا ہے، ہو سکے تو اپنے کپڑے بھی چینج کریں اور پھر اپنے گھر کے افراد میں بیٹھیں۔ کرونا وائرس کی جو علامات ہیں کرونا ڈیزیز کی، وہ تو بار بار ڈسکس ہوئی ہیں، بے تحاشا ڈسکس ہوئی ہیں۔ سانس میں پرابلم ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، خشک کھانسی ہے، بلغمی کھانسی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے نزلہ زکام میں بھی باڈی میں ایک ہوتا ہے، درد ہوتا ہے باڈی میں، سر درد بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو کرونا ہو گیا۔ عام نزلہ زکام کی بھی یہ علامات ہوتی ہیں۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بیماری کا علاج کیسے کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بیماری کے لیے کوئی اینٹی بائیوٹک، کوئی اینٹی وائرل ڈرگ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، اور کوئی ویکسین بھی اویلیبل نہیں ہے۔ کسی بھی بیماری کا علاج کرنے کے لیے ہم 3 سے 4 میتھڈ جو بڑے ایفیکٹو ہوتے ہیں وہ اپناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ ڈیزیز سے بچنا کیسے ہے، ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، جو کہ گورنمنٹ اور دوسرے بہت سارے لوگ، بہت سارے ہیومینٹی کے لورز جو ہیں، جو انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس ڈیزیز سے بچنا ہے۔ پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا جائے۔ کمزور کیے ہوئے جراثیم یا جراثیم کی پروڈکٹس جو ہیں وہ انسانوں کی باڈی میں، صحت مند انسانوں کی باڈی میں داخل کیے جائیں جو بیماری پھیلانے کے قابل نہ ہوں، تاکہ ان کی باڈی کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں، ان کی باڈی کی جو آرمی ہے، جو ان کی باڈی کا ڈیفنس سسٹم ہے، جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں یا قوت مدافعت کہتے ہیں، وہ اس کو سٹارٹ اپ ہو جائے، وہ انیشیٹ ہو جائے، اور وہ اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنا شروع کر دے، تاکہ آنے والی زندگی میں اگر خدا نخواستہ یہ جراثیم اس کی باڈی کے اوپر اٹیک کریں تو وہ اس کو بیمار نہ کر سکیں۔ ویکسین بننے میں 2 سے 2.5 سال لگ سکتے ہیں، بڑی بھی جلدی اگر ہوئی تو 1.5 سال لگے گا، لیکن اگر کوئی معجزہ ہوا تو بہت جلدی بھی بن سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ کبھی چائنا والے کہتے ہیں، کبھی اٹلی والے کہتے ہیں، کچھ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی ہم نے ویکسین جو ہے وہ پریپیئر کر لی ہے، جو ہم نے میڈیسن پریپیئر کر لی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ جو ملیریا کی میڈیسن ہے دیٹ از ویری گڈ فار کرونا پیشنٹ، واٹ ایور۔ مختلف ایکسپیریمنٹس ہیں، کرونا کے پیشنٹ کے پلازما بھی دیے جا رہے ہیں، آل دیر آر ڈفرینٹ کلیمس۔ ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جس سے ہم نہ صرف اس بیماری سے بلکہ جتنے بھی جراثیم ہیں ان سے ہم لڑ سکتے ہیں، وہ ہے ہمارا قوت مدافعت یا ہمارا مدافعتی نظام، ہمارا امیون سسٹم، ہماری باڈی کی آرمی، ہماری باڈی کے ڈیفینڈر۔ وہ جو ہماری باڈی کے ڈیفینڈرز ہیں جن کو ہم وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں، خون کے سفید خلیے جو ہیں، وہ تو ہماری باڈی کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سسٹم دیا ہوا ہے۔ تو اب اس کے ذریعے سے ہم بیماریوں سے کیوں نہیں لڑتے؟ ہم اس سسٹم کو بہتر کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ اس کو بہتر بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیون سسٹم دیا ہے اسی کو اگر ہم مینٹین کر لیں تو دیٹ از انف ٹو کوپ ود آل کائنڈ آف ڈیزیزز۔ سو اس امیون سسٹم کو ہم کیسے مینٹین کر سکتے ہیں، یا کیسے اس کو سٹرونگر کر سکتے ہیں، کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے یا امیون سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں امیون سسٹم کی تھوڑا اس کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ باڈی میں وائٹ بلڈ سیلز ہیں جو پوری باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتے ہیں، ایک باقاعدہ طور پہ الگ سے سسٹم موجود ہے، لمفیٹک سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، بلڈ کے ساتھ ساتھ یہ سسٹم بھی موجود ہے ہماری باڈی میں، وہ ان وائٹ بلڈ سیلز کو پوری باڈی میں گھمائے پھرتا ہے، اور ان وائٹ بلڈ سیلز نے ہماری باڈی کے اندر جگہ جگہ پہ کانگریگیشنز کی ہوئی ہیں، اکٹھ کیے ہوئے ہیں، جس طرح سے آپ کہتے ہیں پولیس کی چوکیاں بنائی ہوئی ہیں یا رینجرز کی چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہیں، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ باڈی کے اندر وائٹ بلڈ سیلز نے باقاعدہ چیک پوسٹ بنائی ہیں ڈفرینٹ ریجنز میں۔
اور یہ چیک پوسٹ ڈیفینیٹلی اس جگہ پہ زیادہ ہوں گی جہاں پہ انٹری پوائنٹس ہیں باڈی کے اندر. سو ہماری باڈی کے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ہماری باڈی کا ایک تو ڈائجسٹو سسٹم ہے جو بہت زیادہ ہم یوز کرتے ہیں. سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں ہم اپنا ریسپیریٹری سسٹم، ہر وقت ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے. ڈائجسٹو سسٹم کے اندر ہمارا امیون سسٹم کی جو چیک پوسٹ ہیں، جو ہمارے وائٹ بلڈ سیلز کی، جن کو ہم لمف نوڈس کہتے ہیں، دے آر مچ مور اوور دیئر. وہاں پہ وہ کافی زیادہ ہیں. اور ظاہر ہے ڈائجسٹو سسٹم سے ہی ہماری باڈی کے سارے سیلز کو فوڈز، منرلز، وائٹامنز، جو بھی ہماری باڈی سیلز کی زندہ رہنے کے لیے یا اپنے آپ کو تکڑا کرنے کے لیے ضروریات ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ہمارے ڈائجسٹو سسٹم نے پرووائڈ کرنی ہے ٹو آل دا باڈی سیلز. سو سمپلی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے، if you have a very good digestive system, it means you have very good immune system. اگر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بہتر نہیں ہے and you get disturbed every day or every third day your digestive system, it means you are at risk. Not only for corona but for other diseases as well. So immune system کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ امیون سسٹم کو کیسے ہم مینٹین کر سکتے ہیں یا کیسے اس کو زیادہ اسٹرانگر کر سکتے ہیں سو دیٹ اٹ مے ایفیکٹولی ایریڈیکیٹ آل کائنڈ آف پیتھوجنس فرام دا باڈی. اس کے لیے ہمیں نیچر کی طرف جانا ہوگا. ہمیں جو کاسمیٹک، ہمیں جو آپ کہہ لیجئے ایک دکھاوے کی زندگی ہے، جو بڑی ہم آرٹیفیشل سی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نیچرل لائف کی طرف جانا پڑے گا. نیچر نے ہر چیز کا ایک مد مقابل پیدا کیا ہوا، سو نیچر کے پاس جانا پڑے گا. ابھی تک فلو کا کوئی اینٹی وائرل، جو فلو کا وائرس ہے اس کے لیے کوئی اینٹی وائرل ڈرگ نہیں ہے. بے شمار دوسری بھی وائرل ڈیزیزز ہیں، ایبولا ہے، مرس ہے، سارس ہے، ان سب کے لیے بھی کوئی اینٹی وائرل ڈرگ اویلیبل نہیں ہے. انفلوئنزا کے لیے بھی نہیں ہے. سو پھر کیوں نہیں ہم اپنا امیون سسٹم ہی بہتر کرتے؟ ہمارا امیون سسٹم اگر ہمارے فلو کو جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے، ہمیں فلو سے صحت مند کر سکتا ہے، تو اس باقی ڈیزیز سے کیوں نہیں کر سکتا؟ ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے. امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کچھ ریسیپیز جو ہربالوجسٹ دیتے ہیں، جو ہومیوپیتھس کے لوگ دیتے ہیں، جو کچھ ایلوپیتھی کے لوگ بھی انسائٹ رکھتے ہیں، وہ بھی اس کا مشورہ دیتے ہیں. اور حکیم حضرات اور جو نیوٹریشن ایکسپرٹس ہیں وہ بھی بہت زبردست قسم کی ہمیں مشورے دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اینٹی وائرل ڈرگ موجود نہیں ہے، لیکن حکیم حضرات صدیوں سے اپنے قہوے کے ذریعے سے فلو کا باقاعدہ علاج کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کا علاج ہو بھی جاتا ہے. یو کین گو ٹو اینی شاپ، ہربالوجسٹ شاپ، جس کو آپ پنساری کی دکان کہتے ہیں، اس کے پاس آپ جائیں، اسے کہیں ہمیں جو ہے نا وہ کہوہ تیار کر کے دیں، تو وہ آپ کو کہوہ تیار کر کے دے گا. اس میں وہ کیا ڈالے گا؟ وہ کہوہ کیا ہوگا؟ اس میں کچھ ہربز ہوں گی، جس میں پودینہ ہو سکتا ہے، کچھ دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں کچھ پھولوں کی پتیاں ہوں گی، جس میں یہ پیچھے جو میرے لگا ہوا ہے کیلسیا فسٹولا ملتاس کہتے ہیں ہم اس کو، اس کے پھولوں کی پتیاں ہوں گی. اس کا جو فروٹ ہوتا ہے اس کی پھلی کو بھی اس کہوے میں شامل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں جو بیوٹیا مونوسپرما ہے اس کے پھول کی پتیاں ہوں گی، اس کی پھلیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے سیڈز بھی ہو سکتے ہیں. پھر ایک جنگلی بیر ہوتا ہے، وہ اس میں وہ شامل کرتے ہیں، کچھ لونگ شامل کرتے ہیں، بڑی الائچی شامل کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں شامل کر کے کچھ دوسرے جو لوگ ہیں سیانے اور بھی بہتر جو لوگ ہیں، اس میں وہ سونف اور کچھ دوسری چیزیں بھی شامل کرتے ہیں. اینڈ دے گیو اٹ ٹو یو، اور آپ وہ کہوہ 2-4 دن پیتے ہیں اینڈ یو ڈیفینیٹلی گیٹ بیٹر ان انفلوئنزا. اٹ مین ان نیچر ان سم آف دا سبسٹانسز. اور اگر آپ ان کا کیمیکل ایکسٹریکشن کا انالیسس دیکھیں، جیسے سنا مکی کے پتوں کا، یہ کیسیا فسٹولا کے جو فلاورز کی پیٹلز ہیں ان کا، جو بیوٹیا مونوسپرما ہے جس کو آپ پلاٹا کہتے ہیں، بہت خوبصورت اورنج کلر کے پھول ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے.
اس کی پتیاں. اس کے علاوہ جو پودینہ ہے، اس کے علاوہ جو نیم ہے، نیم کا پودا ہوتا ہے ایک، نم جسے پنجابی میں کہتے ہیں، اس میں نمبن اور نمبڈن 2 کیمیکل سبسٹانسز ہیں وچ آر اینٹی وائرل، جو اینٹی وائرل سبسٹانسز ہیں. اس کے علاوہ اس میں ایک کیلوٹروپس پروسیرا ہوتا ہے جس کو اک کہتے ہیں، ہم آک بھی کہتے ہیں. اس کے لائٹ گرین کلر کے پتے ہوتے ہیں، اوپر وائٹ سا سفوف بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے سے اس کے فروٹ ہوتے ہیں، بڑے انٹرسٹنگ. اس میں سے وائٹ کلر کا لیکوڈ نکلتا ہے. دیٹ از آلسو ہیز insecticidal, virucidal, bactericidal effect and so many other effects as well. So plants کے اندر ہمیں علاج ڈھونڈنا ہے. ایک تو ہمیں اپنی زندگی میں کچھ چیزیں شامل کرنی ہیں. ہماری باڈی کا ایک مائکرو فلورا ہے. مائکرو فلورا کو جس طرح سے ہماری باڈی نے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے میکینزم بنائے ہوئے ہیں، ہماری باڈی نے اپنی باڈی کے اندر جو مائکرو فلورا ہے، مائکرو فلورا کا مطلب ہماری باڈی کے اندر جو بیکٹیریا، جو جراثیم ہیں، ان کی تعداد کو ایک خاص لمٹ تک رکھنا. ہماری باڈی کا جو مائکرو فلورا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے یوگرٹ، دہی ایک زبردست قسم کی ریمیڈی ہے. یہ ہمیں اپنے ناشتے میں شامل کرنا ہے. ناشتے میں دہی کبھی بھی رات کے وقت استعمال نہیں کرنا. لوگ فیشن میں آ گئے ہیں، بڑا عجیب سے صورتحال ہے، ہر وقت ہی دہی استعمال کر سکتے ہیں. دہی کبھی بھی آپ کو رات کو استعمال نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ آنین ہے، لہسن کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. لہسن کو کچا استعمال کرنا ہے. کچا استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ایک تو آپ نے ریسپی بنا لی، سالن وغیرہ بنا لیا، تو اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی کاشیں اس کی کاٹ کے اوپر ڈال لیں. بعد میں پکانے کے بعد اگر آپ نے اس کو پکا لیا تو پھر آپ اس کے بہت سارے کیمیکل سبسٹانسز کی کیمیکل نیچر کو چینج کر دیتے ہیں، وچ از نو مور افیکٹو. اس کے علاوہ آپ نے پیاز کو، ہلدی کو، ادرک میں زبردست قسم کے اینٹی وائرل سبسٹانسز موجود ہیں. اس کو اپنی خوراک کا حصہ بنانا ہے. اس کے آپ قہوہ کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ سالن میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ ویسے کچا آپ چبا سکتے ہیں. اگرچہ برا لگتا ہے لیکن اگر آپ صحت کے لیے ہے تو دوائی بھی تو بری لگتی ہے نا، کڑوی ہوتی ہے. کیپسول بڑے مشکل ہوتے ہیں، اتنی موٹی موٹی گولیاں ڈاکٹر دیتے ہیں، وہ بھی تو برا لگتا ہے نا آپ کو کھانا. تو اگر آپ ڈیلی ان چیزوں کو اپنی خوراک میں شامل کر لیتے ہیں، لونگ کو اور کالے مرچ کو اپنی خوراک میں شامل کر لیتے ہیں، یہ زبردست قسم کی چیزیں ہیں which can keep you away from the diseases. Please go towards the nature. نیچر کی طرف جائیں. میں آپ سب سے لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دہی کو اپنے ناشتے میں ضرور شامل کریں. کوشش کریں بازار والا دہی نہ ہو، پتہ نہیں کون کون سے پاؤڈر انہوں نے استعمال کیے ہوتے ہیں. خود آپ گھر میں بنائیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ ہلدی کو ویسے تو لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ کھانے میں رنگ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. جب آپ اس کو بہت سارا بیک کر لیتے ہیں، وہ اتنے زیادہ ٹیمپریچر پہ کتنی دیر پکتی رہتی ہے تو اس کی کیمیکل نیچر ساری بدل جاتی ہے، وچ از نو مور افیکٹو اگینسٹ دا ڈیزیزز اور جرمز. سو آپ نے اس کو کچا استعمال کرنا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دودھ میں ڈال کے، اس کو گرم دودھ میں ڈال کے پی لیتے ہیں، اگرچہ وہ بہت زیادہ افیکٹو تو نہیں ہے لیکن دیٹ از ویری گڈ فار یو. اس کے علاوہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ تو چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے نا، اپنی خوراک میں، اپنی روزمرہ زندگی میں یہ چیزیں ایڈ کرنی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے ایڈ کیا کرنا ہے؟ آپ نے دہی کو ایڈ کرنا ہے، آپ نے لہسن کو ایڈ کرنا ہے، آپ نے ادرک کو ایڈ کرنا ہے، آپ نے کالے مرچ کو اور لونگ کو ایڈ کرنا ہے، آپ نے چھوٹی اور بڑی الائچی کو اپنی خوراک میں شامل کرنا ہے، آپ نے پودینہ کو اپنی خوراک میں شامل کرنا ہے. دیکھیں ہر چیز کی تاثیر ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی کیمیکل کمپوزیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے میرے دادا جان جو ہیں وہ دادی اماں سے کہا کرتے تھے کبھی کہ آپ نے ماش کو پیسنا ہے، جو ہول ماس ہے اس کو پیسنا ہے، اس سے کوئی دوائی وہ بناتے تھے. پھر وہ کہتے تھے ماش کو آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے اور 2 دن کے بعد ان کو سکھا کے پھر پیسنا ہے. یعنی جب ماش کے سیڈ ابھی جرمینیٹ نہیں ہوئے تو دے ہیو ڈفرینٹ کیمیکل نیچر، اور ڈیفینیٹلی جب وہ جرمینیٹ کر جاتے ہیں تو دے ہیو ڈفرینٹ کیمیکل نیچر. سو چیزوں کی تاثیر مختلف ہے، ان کا وقت مختلف ہے استعمال کرنے کا. سو ہمیں ایک تو اگر آپ
تھوڑا سا تکلیف کر لیں تو یہ چیزیں اپنی زندگی میں اپنی ڈائٹ میں آپ شامل کر سکتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہم نے غیر ضروری طور پہ اپنی زندگی کا حصہ بنائی ہوئی ہیں جو ہمارے امیون سسٹم کا صحیح طور پہ بیڑا غرق کر رہی ہیں, جو ہمارے امیون سسٹم کو پوری طرح سے ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہیں. حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہم نے غیر ضروری اور غلط قسم کی چیزیں اپنی ڈائٹ میں شامل کی ہوئی ہیں, ان کے باوجود بھی ہم اتنے دیر تک ہیلدی کیسے رہ لیتے ہیں. وہ چیزیں 3 امپورٹنٹ چیزوں کا میں ذکر کروں گا, یہ پلیز اپنی زندگی سے مائنس کرنی ہے. اگر آپ نے ان کو اپنی زندگی سے مائنس نہیں کیا تو آپ یقین کریں آپ بہت پچھتائیں گے, آپ ہیلدی زندگی نہیں گزار سکتے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں زندگی عطا کی ہے وہ تو مخصوص ہے, وہ تو رب جانتا ہے, لیکن میرے خیال میں کہ ہر انسان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ میں جتنا بھی جیوں میں صحت مند زندگی جیوں, کیونکہ بیمار آدمی جو ہے نا وہ اپنے آپ سے بھی تنگ آ جاتا ہے اور بہت سارے اس کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں, بڑے بڑے اس کے قریبی جو ہیں وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں. بہرحال سب لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں. 3 چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی سے مائنس کرنا ہے. نمبر 1 برائلر چک. یہ جو مرغا ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا, جو چل نہیں سکتا, جو 40 دن میں 2 کلو کا ہو جاتا ہے, اس کو اپنی زندگی سے مائنس کرنا ہے. اگر آپ اس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے اپنی خوراک میں سے تو منیمائز تو کر سکتے ہیں. چلیں شادی بیاہ پہ کبھی ضرورت ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو بالکل آپ اپنے گھر سے نکال دیجئے. اپنے پیاروں کی دیکھیں, ایک چھوٹے بچے کو آگ کا فلیم بہت خوبصورت لگتا ہے. اگر آپ نے آگ جلائی ہے کہ موم بتی جلائی ہے, اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا 1.5 سال کا بچہ, اس کو وہ بڑا فیسینیٹنگ لگتا ہے. لیکن کیا آپ اس آگ کے فلیم کو اس چھوٹے بچے کو پکڑنے دیں گے؟ اس کے لیے وہ بڑی انجوائمنٹ ہے, لیکن آپ اس کو اس کے قریب نہیں جانے دیتے. آپ کے بچوں کو بہت ساری چیزیں پسند ہیں, ان کو چکن بڑا پسند ہے, چکن کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتے, لیکن آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ آگ سے اپنے بچوں کو کھیلنے کی اجازت دے رہے ہیں. پلیز ایک تو اس کو اپنی زندگی سے مائنس کریں یا اپنی زندگی میں اس کو منیمائز کریں, اس کا یوز میکسیمم منیمائز. نمبر 2 پیپسی کولڈ ڈرنک, ان کو آپ نے اپنی زندگی سے مائنس کرنا ہے, جتنا ہو سکتا ہے مائنس کرنا ہے. اللہ کے بندو یہ زہر ہے, زہر, یہ بہت بری چیز ہے. ایک تو اس میں شوگر بہت زیادہ ہے, دوسرا اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, اور پتہ نہیں اور کیا گند جو ہے نا, وہ خاص طور پہ ہمارے جیسے 3rd ورلڈ کنٹری کے اندر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ منہ اٹھا کے بوتلیں بھرنا شروع کر دیتا ہے, ہم پینا شروع کر دیتے ہیں. اس کو آپ نے مائنس کرنا ہے اپنی زندگی سے. نمبر 3 تیسرے نمبر پہ میں نے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, برائلر چکن کو مائنس کرنا ہے. نمبر 2 پیپسی کو مائنس کرنا ہے. نمبر 3 وائٹ شوگر, چینی کو اپنی زندگی سے مائنس کرنا ہے, منیمائز کرنا ہے. مجھے پتہ ہے ہمارے ذائقے بن چکے ہیں, ہم جو کتنی جنریشنز کے لوگ ہیں, ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم میٹھا نہ کھائیں, پیپسی نہ پئیں, لیکن ہمیں اپنے لائف سٹائل کو بدلنا ہے. دیکھیں اگر ہمارے یہ چیزیں ہم استعمال نہ کریں اور اس سے ہمیں اچھی صحت مل جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے. آئیے آج سے ہم پرومس کرتے ہیں